والسلام علی خیر خلق اللہ وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 43 نمبر آیا سورہ نور۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رقاما فتری الودق یخرج من خلالہ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرْدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ صدقت یا رب العالمین۔ الم ترا کیا نہیں دیکھا آپ نے ان اللہ یقیناً اللہ یزجی چلاتا ہے سحاباً بادلوں کو ثم پھر یؤلف وہ ملاتا ہے بینہ ان کے درمیان ثم پھر یجعلہ بناتا ہے اس کو رقاما تہ بتہ فترا پھر تو دیکھتا ہے الودق بارش کو یخرج نکلتی ہے من خلالہ اس کی دراڑ میں سے وینزل اور وہ اتارتا ہے من السماء آسمان سے من جبال پہاڑوں کی طرح فیہ اس میں من برد اولے ہوتے ہیں فیصیب بس وہ پہنچاتا ہے بھی اس کو من یشاء جس کو چاہتا ہے ویصرف اور پھیر دیتا ہے عن من یشاء جس سے وہ چاہتا ہے یقاد قریب ہے سنا چمک برقی بجلی کی یذہب لے جائے بالابصار ان کی بینائی کو یقلب پھیرتا ہے وہ اللہ اللہ اللیل رات کو والنہار اور دن کو ان یقیناً فی ذالک اس میں لعبرۃ نصیحت ہے لأولی الابصار آنکھوں والوں کے لیے واللہ اور اللہ خلق پیدا کیا اس نے کل ہر ایک دابۃ جاندار مما پانی سے فمنہم پس ان میں سے یمشی کچھ چلتے ہیں علی بطنہ اپنے پیٹ کے بل ومنہم اور ان میں سے من یمشی کچھ چلتے ہیں علی رجلین دو ٹانگوں پر ومنہم اور ان میں سے من یمشی کچھ چلتے ہیں علی اربعین چار پایوں پر یخلق پیدا کرتا ہے اللہ اللہ ما یشاء جو وہ چاہتا ہے ان اللہ یقیناً اللہ علی کل شیء ہر ایک چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے لقد یقیناً انزلنا ہم نے نازل کیا آیات کو مبینات جو بڑی واضح ہیں بڑی روشن ہیں واللہ اور اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے رہنمائی کرتا ہے من یشاء جس کی چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ کل ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ہر مخلوق زمین و آسمان کی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے ہر ایک اپنی نماز کو جانتا ہے اپنی تسبیح کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم جو کچھ کر رہے ہو۔ اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمان و زمین پر اور اسی کی بارگاہ میں سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برستی بارش، یہ ایک بہت بڑا ریسائیکل ہے پانی کا، ہمارے لیے ایک ریسائیکل ہے۔ پانی چل رہا ہے دریاؤں ندی نالوں سے ہوتا ہوا سمندر اور وہاں سے بھاپ کی شکل میں ہوا کے ساتھ اڑتے ہوئے بادل، پھر بادلوں کی تہ اور پھر ان بادلوں کو اللہ تعالیٰ جس طرف چاہتے ہیں لے جاتے ہیں۔ نہ یہ کسی انسان کے اختیار میں، نہ یہ کسی کرنے والے کے اختیار میں، نہ کسی اور کے اختیار میں، ان پر کلی اختیار اللہ تعالیٰ کا۔ زمین بھی وہی، سورج بھی وہی، سورج کی تپش بھی وہی، لیکن اس تپش میں
زمین و آسمان کے درمیان، سورج کے زمین سے بہت قریب، زمین سے بہت اوپر اللہ تعالیٰ برف کے پہاڑ کھڑے کر دیتا ہے، وہ پگھلتے نہیں ہیں، برف کے پہاڑ ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے جن سے اولے گر رہے ہیں، یہ پہاڑ ہیں برف کے جنہیں اللہ تعالیٰ ساقط کر دیتا ہے زمین و آسمان کے درمیان، اور وہ پانی گرتا نہیں ہے زمین پر۔ اگر وہ اکیلا وہی ایک ٹکڑا ہی زمین پر گر پڑے، اربوں گیلن پانی اکٹھا گر پڑے، تو زمین پہ کیا بچے؟ جس علاقے میں بھی گرے کیا بچے؟ وہ اکٹھا ہی، لیکن اسے بھی بوند بوند کر کے اتارا کہ انسان بھی سہ سکے، جانور بھی سہ سکیں، اور زمین کو بھی نقصان نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم تر ان اللہ یسجی سحابا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کس طرح بادلوں کو لے کر کے آتے ہیں، اور اتنی انرجی چاہیے ان بادلوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے وہ چل رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جو سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، فرشتے اللہ کے ڈر سے، اور یہ پہاڑ جو بادل ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسجی صحابہ، وہ بادلوں کو لے آتا ہے، ثم یعلف بینہ، پھر انہیں ملا دیتا ہے۔ الف اسی سے ہوتا ہے کسی کو کسی کے قریب کر دینا، الف بین قلوبہم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جو بیان کیا ہے کہ ان کے دل، کوئی مشرق کا رہنے والا، کوئی مغرب کا رہنے والا، کوئی مکے کا، کوئی مدینے کا، کوئی روم سے، کوئی ایران سے، ان سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اللہ نے ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا۔ اسی سے یعلف بینہ، قریب کرتا ہے، ملا دیتا ہے اللہ ان کو، ثم یجعلہ رقاما، پھر ان کی تہ بنا دیتا ہے۔ ایک تو ویسے ہی کبھی یہ آپ جہاز پہ سفر کریں، بادل تہ ہوتی ہیں اس کی ویسے ہی بہت بہت فاصلے پر بھی، تو یہ ویسے بھی اس کی جو موٹائی ہوتی ہے وہ بھی ایک تہ ہوتی ہے۔ ثم یجعلہ رقاما، پھر اللہ تعالیٰ اس کو تہ بتہ بنا دیتا ہے۔ فتر الودق یخرج من خلالہ، پھر ان بوندوں کو دیکھتا ہے کہ ان بادلوں کی دراڑوں سے نکل رہی ہیں، سارے کا سارا اکٹھا پانی نہیں گر جاتا۔ حکمت ہے نا، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ رحیم بھی ہیں، اکٹھا جس طرح میں نے اکٹھا ہی پانی گر جائے، اور ایسا کبھی کبھی دکھا بھی دیتے ہیں عبرت کے لیے کہ پہاڑوں پر بڑے بڑے تودے ایک دم سے گرتے ہیں، جب پہاڑوں پہ برف کے، تو تہس نہس ہو جاتی ہے ہر چیز۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بوندیں نکلتی ہیں اس کی دراڑوں، بادلوں کی دراڑوں میں سے نکل رہی ہیں۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرْدٍ، پھر اللہ تعالیٰ پہاڑوں کی طرح جو آسمان میں یہ بادل ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ اولوں کو برساتے ہیں۔ وہ بھی اس کا سائز دیکھ لیں، انسانی جسم برداشت کر لیتا ہے، جس حساب سے اللہ تعالیٰ اسے زمین پر بھیجتے ہیں، وہ بھی اگر ٹن ٹن کے پڑنے لگ جائیں تو کیا ہو جائے، یہ بھی مالک کی رحمت ہے۔ تو وہ اس میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے، جس کھیت کے لیے اللہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب اس کو نہیں رہنا، وہ وہاں پہ اس کو گرا دیتے ہیں۔ ہری بھری فصل، ابھی وہ مالک سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کل کاٹیں گے، پرسوں کاٹیں گے، اولوں کی تہ جم جاتی ہے، ساری فصل نابود ہو جاتی۔ یہ ہم سورہ کہف میں پڑھتے ہیں نا وہ ذکر کہ دو باغ والوں کا، دو دوست تھے، ہمسائے تھے، ایک کو اللہ تعالیٰ نے 2 باغ عطا کیے، بڑے کمال کے، درمیان سے نہریں چل رہی ہیں، سائڈوں پہ باغ ہے، درمیان میں اس کے لیے اناج بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر قسم کا پھل اور وافر پھل اس کو میسر تھا، مال و دولت سب کچھ تھا۔ اپنے ہمسائے کو کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کبھی زوال آئے گا، کبھی قیامت بھی آئے گی، یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ پانی کی نہر چل رہی ہے میرے باغ کے درمیان سے اور یہ پھل دیکھ، یہ کبھی ختم ہو سکتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کبھی قیامت ٹوٹے گی، قیامت کبھی آئے گی۔ یار اتنی بڑے جملے نہ بول دے، ہر چیز کو زوال ہے، لا زوال صرف ایک اللہ کی ذات ہے، ہر چیز کو زوال ہے، تو اتنا بڑا بول نہ بول، وہ نہ سمجھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بھیجنے والی کو بھیجا، ایک ہوا ہی بھیجی ہم نے، تو اس کی اصل قیمت بھی گئی، مال بھی گیا، انویسٹمنٹ بھی گئی، اور پورا باغ ایسے ہو گیا جیسے کل یہاں کوئی چیز تھی ہی نہیں، ایسا ہم نے اس کو کر دیا۔ تو فرمایا جس کو فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُ عَن مَن يَشَاءُ،
جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اولے وہ بارش پہنچاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس سے پھیر دیتا ہے۔ یقاد سنا برقی، قریب ہے کہ چمک اس بجلی کی، جب بادل گرجتے ہیں اور بجلی کی جو لپک ہوتی ہے، قریب ہے کہ ان کی آنکھوں کی بصارت کو چھین کر کے لے جائے۔ انسان کو لگتا بھی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے علم لگے ہوئے ہوتے ہیں گھروں کے اوپر کہ یہ ہماری رکشا کرتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور انہی پہ گرتا ہے اور اسی گھر کو نابود بھی کیا جاتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ یہ علم بچا لیں گے، سیاہ رنگ کے چھتوں پہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پہ بجلی کڑکتی ہوئی برستی ہوئی ہم نے دیکھی، آگ لگتی ہوئی دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ نہیں بچا سکتے، یہ اپنے آپ پر اختیار نہیں رکھتے، تمہاری حفاظت کیا کریں گے؟ یقلب اللہ اللیل والنہار، رات اور دن کو پھیرتا ہے اللہ۔ دن بڑا ہے، رات چھوٹی ہے، رات بڑی ہو رہی ہے، دن چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، اور ایک ترتیب سے، ایک ترتیل کے ساتھ، ایک ضابطے کے ساتھ، ایک قانون کے ساتھ لمحہ لمحہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار۔ اسی پہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو بھی ذہن میں رکھیں۔ آقا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ آدم کا بیٹا بڑی تکلیف دہ بات کہتا ہے جب کہتا ہے زمانہ برا آ گیا، یسب الدہر، زمانہ برا ہے، زمانہ بہت غلط آ گیا، زمانہ ایسا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا الدہر، زمانہ تو میں ہوں، اقلب اللیل والنہار، دن رات کو تو میں پھیرتا ہوں، تو زمانے کو نہیں کہہ رہا، مجھ کو برا کہہ رہا ہے۔ اور یہ بڑی تکلیف دہ بات، کبھی زمانے کو برا نہ کہیے کہ زمانہ بہت برا آ گیا۔ زمانہ برا نہیں، ہمارے اعمال برے ہیں، ہم برے ہیں، ہمارے کرتوت برے ہیں جن کی وجہ سے یہ حالات بنتے ہیں۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ پھیرتے ہیں رات اور دن کو۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، یقیناً اس میں نشانی ہے بصیرت رکھنے والوں کے لیے۔ جس کی آنکھیں ہیں، جو دیکھتا ہے اس کے لیے تو اس میں بہت ساری نشانیاں، وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے والی ایک ہی ذات ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ میں نے یہ پہلے بھی مثالیں ہو چکی ہیں کہ کس طرح دن کا وقت جو ہے، اگر زیادہ خدا ہوتے تو ہر روز سورج نکلنے کا ٹائم ہی بدلا ہوتا، ہر روز رات ہونے کا ٹائم ہی بدلا ہوتا۔ یہ ایک ترتیب سے چل رہا ہے، تو یہ سب سے بڑی گواہی ہے کہ اسے چلانے والا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، وہ رب جس نے ہر چیز، ہر جاندار کو پانی سے بنایا، ہر مخلوق پانی سے بنی ہے، دیکھ لیں اس کی مادہ تخلیق جو ہے وہ پانی ہے۔ تو فرمایا خلق کل دابۃ من ماء، ہر جاندار کو اس نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، کچھ ہیں وہ رینگتے ہیں، سانپ ہے، ایسی چیزیں ہیں وہ رینگتی ہیں، پیٹ کے بل زمین پر چلتے ہیں۔ ومنہم من یمشی علی رجلین، کچھ ہیں وہ اپنے دو پاؤں پہ چلتے ہیں۔ جتنے بھی پرندے ہیں دیکھ لیں ان کی دو ٹانگیں، انسان ہے دو ٹانگیں، اسی طرح جنات ہیں دو پاؤں پہ چلتے ہیں، وہ بھی ان کی بھی دو پاؤں ہیں، جنات کے بھی۔ تو ایسی اور بھی اللہ کی، جو اللہ ہی جانتے ہیں کتنی مخلوقات ہیں جو دو پاؤں پہ چلتی ہیں۔ تو فرمایا ومنہم من یمشی علی رجلین، جو دو پاؤں پہ چلتے ہیں، ومنہم من یمشی علی اربعین، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو چوپائے ہیں، چار پاؤں پہ چلتے ہیں۔ جتنے بھی آپ جانور دیکھتے ہیں، گائے بھینس یہ وہ جو کچھ بھی ہیں، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، یہ سارے چار پائے، انہیں چوپائے کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ چار پائے ان کے ہوتے ہیں، اس پر یہ چلتے ہیں۔ تو فرمایا یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے، تخلیق اس کی ہے، خالق وہ ہے، باقی سب مخلوق ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، یقیناً ہم نے اتاری ہیں بڑی روشن آیات، یہ پہلے بھی ہم اسی صورت میں پڑھا ہے، آیات مبینات، روشن آیات ہم نے نازل کی ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف، صراط راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھا، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی طرف اس کی رہنمائی کر دیتا ہے، اسے راہ دکھا دیتا ہے کہ یہ راستہ تیرے لیے خیر کا ہے، بھلائی کا ہے، اس راستے پہ چل۔ اللہ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں بادلوں کو، پھر ان کو ملاتے ہیں، پھر ان کی تہ بناتے ہیں، پھر اس کی دراڑوں میں سے بوندیں برستی ہیں،
پھر وہ آسمان سے پہاڑوں کی طرح جو ہے بادل، ان میں سے تمہارے لیے برف کو اتارتے ہیں، اولوں کو اتارتے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں روک لیتے ہیں، اور قریب ہے کہ بجلی کی چمک آنکھوں کی بصارت کو لے جائے۔ قریب اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کو پھیرنے والے ہیں، یقیناً اس میں نشانی ہے جو بصیرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا پانی سے، کچھ ان میں سے پیٹ کے بل رینگتے ہیں اور کچھ ان میں سے 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، کچھ 4 پاؤں پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم نے اتارا آپ پر بڑی روشن آیات کو، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ وتر کی دعا اور وتر کے بعد کی دعا، اور اس کے بعد آج ہم جو دعا پڑھنے جا رہے ہیں، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بے چینی ہو، گھبراہٹ ہو، پریشانی ہو، غم ہو، تو اس وقت یہ دعا پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے غموں کو، پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استعصرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اللہم اے میرے اللہ، انی میں عبدکا تیرا بندہ ہوں، وابن عبدکا اور میرا باپ بھی تیرا غلام ہے۔ یہ عاجزی کی انتہا ہے، یا اللہ میں بھی تیرا غلام اور تیرا بندہ، میرا باپ بھی کوئی چودھری رئیس نہیں، وہ بھی تیرا بندہ اور غلام ہی ہے۔ وابن امتک اور میری ماں بھی تیری غلام ہی ہے، وہ بھی تیری بندی ہے۔ ناصیتی بیدک، یہ جو میری پیشانی ہے تیرے ہاتھ میں ہے، جدھر چاہے تو اس کو پھیر دے۔ یہ پیشانی ناصیتی بیدک، یہ پیشانی میری تیرے ہاتھ میں ہے۔ ماضٍ فی حکمک، میری اس پوری باڈی پر تیرا ہی حکم چلتا ہے، میرا کوئی اختیار نہیں، سارے اختیار تیرے پاس ہیں۔ عدل فی قضاؤک، عدل پر مبنی ہے، تیرا جو بھی فیصلہ ہے وہ حق پر مبنی ہے، اس میں کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی ناانصافی نہیں ہے، تیرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے۔ اسألک، میں تجھ سے مانگتا ہوں، بکل اسم ہوا لک، تیرے ہر اس نام کے ساتھ، سمیت بہ نفسک، جو نام تو نے اپنا رکھا ہے، اپنا بیان کیا ہے، تو نے اپنے بارے میں جو جو نام بیان کیے ہیں، ان سب ناموں کے ذریعے سے میں تجھ کو پکار رہا ہوں، تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اپنا کوئی بھی نام کسی بھی کتاب میں، جو بھی تو نے کتابیں اتاری، کسی کتاب میں کسی بھی زبان میں تو نے اپنا نام اتارا ہے، میں اس نام کے ذریعے سے تیری بارگاہ میں التجا کرنے والا ہوں۔ او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی ارب ہا خرب مخلوقات میں سے کسی اپنی مخلوق کو تو نے خاص اپنا نام بتایا ہے، میں اس نام کے ذریعے سے تجھ کو پکارتا ہوں۔ او استعصرت بہ فی علم الغیب عندک، یا تو نے ابھی وہ نام اپنے غیب کے خزانوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ظاہر نہیں نہ کی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کہتے ہیں قیامت کے دن جب میں اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں ہوں گے کہ ہر بندہ جانے سے گھبرائے گا اور حساب نہیں شروع ہو رہا ہوگا، تو میں جب جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدے میں چلا جاؤں گا اور وہ تسبیح بیان کروں گا جو اس وقت مجھے سکھائی جائے گی۔ یعنی وہ کوئی ایسے خاص الفاظ کلمات اللہ تعالیٰ اس وقت سکھائیں گے جن سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اب استعصرت بہ فی علم الغیب عندک، یا تو نے وہ اپنے نام جو ابھی اپنے خزانے میں چھپا کر کے رکھے ہیں، ان سب ناموں کے ساتھ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ ربیع، یہ پچھلے مہینے گزرے، ربیع الاول اور ربیع الثانی، پہلی بہار اور دوسری بہار۔ بہار، ربیع کا مطلب ہوتا ہے بہار۔ تو ان تجعل، بنا دے القرآن، قرآن کو ربیع، بہار، قلبی، میرے دل کی۔ قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ خیر یہ تو اس آیت میں بھی تھا، یقلب اللیل والنہار، کہ یہ مسلسل حرکت، یہ دل کو اس لیے قلب کہتے ہیں، یہ حرکت کرتا رہتا ہے۔
یقلب اللیل والنہار، ابھی جو ہم نے پڑھا کہ رات اور دن کے مسلسل آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. دل کو بھی دل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حرکت کرتا رہتا ہے، آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. فرمایا ونور صدری، صدر سینے کو کہتے ہیں، نور، میرے سینے کا نور بنا دے قرآن کو. وجلا حزنی، اور میرے غموں کا علاج بنا دے، میرے جتنے بھی غم ہیں میرے غموں کا علاج قرآن کو بنا دے. وذہاب ہمی، اور میری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ اس قرآن کو بنا دے، اس کے ذریعے سے میری پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ میں تیرا غلام، میرا باپ تیرا غلام، میری ماں تیری غلام، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، تیرا حکم مجھ پہ چلنے والا، تیرا ہر فیصلہ انصاف پہ مبنی. میں تیرے ہر نام کے واسطے سے تجھ سے مانگتا ہوں جو نام تو نے اپنے بارے میں بیان کیا، کسی کتاب میں نازل کیا، اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھایا، یا تو نے ابھی انہیں غیب کے پردوں میں چھپا کر کے رکھا ہے. قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیجئے، میرے سینے کا نور بنا دیجئے، اور میرے غموں کو لے جانے والا اور میرے ہم کو، میری پریشانیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا دیجئے. اللہ احکم الحاکمین ہم سب کے لیے اس دعا کو قبول فرمائیں، ہمارے اہل و عیال کے لیے بھی اس دعا کو قبول فرمائیں. اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.